مجھے اچانک کہیں سے 1,00,000 روپے ملے۔ یہ 1,00,000 موجودانہ طور پر ایک دوست دے گیا کہ تم یہ پیسے رکھ لو۔ میں نے کہا لیکن کیوں؟ کہتا ویسے ہی میرے پاس پڑے تھے تو سوچا تمہیں دے آؤں، شاید تمہارے کام آ جائے۔ کہنے لگا میں کافی دنوں سے تمہیں یہ پیسے دینا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں مل رہا تھا، مجھے وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیوں پیسے دے رہا ہے۔ خیر اس کے بے حد اسرار پر میں نے پیسے لے لیے اور گھر بیچ دیے، کیونکہ پچھلے 6 ماہ سے میں پاکستان اپنی والدہ اور بیوی بچوں کو پیسے نہ بھیج سکا۔ پیسے بھیجنے کے بعد امی کو فون کیا یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو 1,00,000 روپے بھیجے ہیں، 2 دن تک بینک سے لے آئے۔ یہ سن کر والدہ نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میں نے پوچھا امی جی کیا ہوا؟ فون پر سسکیوں کی آواز سن کر پریشان ہو گیا۔ پھر پوچھا امی جی کیا ہوا؟ ماں کے حلق سے آواز نہ نکلتی تھی، بڑی مشکل سے روتے روتے بس یہی کہہ رہی تھی کہ بے شک وہی رازق ہے، وہی وہ دینے والا ہے، وہی انتظام کرتا ہے، اور روتی جاتی۔ جب کچھ صبر آیا تب امی جان کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تم تو فارغ ہو۔ میں نے بتایا کہ ایک دوست گھر آ کر دے گیا۔ یہ الفاظ سننے تھے کہ ماں نے پھر رونا شروع کر دیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ماں کے رونے کا سبب پوچھا کہ امی آپ رو کیوں رہی ہے، کچھ تو بتائیں۔ تو کہنے لگی کہ 15 دن پہلے مسجد سے چند لوگ آئے تھے کہ مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ ڈالیں۔ میں نے 1,000 روپے دینے کا وعدہ کر لیا تھا لیکن پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ گھر میں تقریباً فاقے چل رہے تھے، لیکن میں نے نیت کی تھی کہ جو بھی ہو جائے لیکن 1,000 مسجد کی تعمیر میں لازمی دینا ہے۔ ابھی 10 منٹ پہلے وہ لوگ آئے تھے تو میں نے اپنی ساری جمع پونجی جو بڑی مشکل سے 1,000 روپے بنے ان کو دے دیے، اور ابھی دروازے سے واپس لوٹتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب خدا سے تجارت کر لی، اب رزق کا سامان وہی کرے گا۔ اور 10 منٹ بھی نہیں گزرے تمہارا فون آ گیا کہ 1,00,000 روپے بھیجے ہیں۔ امی روتی جا رہی تھی اور کہتی جاتی بے شک خدا کی راہ میں دینے والوں کو وہ اور بڑھا کر دیتا ہے۔ اس واقعہ نے میرا توکل اور بڑھا دیا کہ خدا کیسے رزق کا سامان کرتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ بھی پھیلانے نہیں دیتا۔ وہ ستار ہے، پردہ پوشی بھی کرتا ہے اور آزما بھی لیتا ہے کہ کون ہے جو تنگی کی حالت میں راہ خدا میں خرچ کرتا ہے۔ بے شک وہ بڑا رحیم ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں۔ کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے دنیا سے مانگنا ہے یا خدا سے۔ دوستو اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کو سبق حاصل ہوگا۔